فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. نہایت معزز سامعین، السلام علیکم. کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب فاطمہ ہے کا مطالعہ ہمارا اور آپ کا جاری ہے، اور آج ہم اس کی 10ویں نشست پیش کر رہے ہیں. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، مترجم ہیں پروفیسر سردار نقوی. اور آج کا مطالعہ جو ہے وہ ہم صفحہ نمبر 119 کے سیکنڈ ہاف سے شروع کر رہے ہیں اور آگے جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائٹل ہے آج کا سرمایہ دارانہ معاشرے میں عورت کی حیثیت، جنسیت بجائے عشق. ایک ایسے معاشرے میں جس کا تمام انحصار پیداوار اور کھپت اور پیداوار کے معاملے پر ہو، جہاں اقتصادی مفاد کے علاوہ اور کوئی بات سوچنا عملاً ممکن نہ ہو، تو عورت کو ایک ایسی ہستی نہیں سمجھا جا سکتا جس کا وجود خیال انگیز پاکیزہ احساسات کا مرکز اور گہرے اور بے لوث عشق کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، جس کی ہستی کو محترم اور جس سے تعلق کو مقدس جانا جاتا ہے، جو ماں ہے، شریک حیات ہے، مونس و ہمدم ہے، جو الہام اور صداقت کا آئینہ ہے. بلکہ اس تمام نظام میں عورت کی صرف ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ یہ کہ وہ ایسی جنس اقتصادی ہے جسے اس کی جنسیت کی ترازو میں تولا جاتا ہے. سرمایہدارانہ معاشرے میں عورت سے 2 کام لیے جاتے ہیں. اول یہ کہ معاشرے کو اس طرح مصروف رکھا جائے کہ کسی شخص کو یہ سوچنے کا موقع نہ مل سکے کہ برجوائی نظام معیشت میں وہ کن مظالم اور مصائب کا شکار رہے ہیں. کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ وہ کس کے لیے محنت کرتا ہے، کیوں مشقت جھیلتا ہے، کس طرح کی بے مقصد اور بے ہدف زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں مصائب کا ذمہ دار کون ہے، اور وہ آخر کیوں یہ آلام و مصائب جھیل رہا ہے. سرمایہ دار عورت کی جنسی کشش کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مزدور، کارکن، دانشور کسی کو سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہ ملے، تاکہ معاشرے میں طبقاتی نظام اور سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف کوئی تحریک سر نہ اٹھا سکے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ عورت کی جنسیت کا استحصال کرتا ہے. وہ معاشرے میں ایک ایسی اجتماعی اور تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے جس میں عورت کی جنسی کشش لوگوں کے ذہنوں کو مسحور اور مفلوج کر دے، اور معاشرہ اوقات فرصت کو محض ان تفریحی اور عیاشانہ سرگرمیوں کے لیے وقف کر دے. تمام فنون لطیفہ پر پوری شدت سے قبضہ کر لیا گیا ہے اور سرمایہ دارانہ اور برجوائی نظام کے مفادات کے تابع بنا دیا گیا ہے. فنون جو ہمیشہ حسن، عشق، جذبات کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کا ذریعہ رہے، اب محض جنسیت کا آئینہ بن گئے ہیں. فرائیڈزم نے گھٹیا اور بازاری جنس پرستی کو ایک عملی فلسفے کا رنگ دے دیا ہے. انسان اپنے ابتذال اور اخلاق باختگی کو جدت، روشن خیالی اور واقعیت پسندی کا نام دینے لگا ہے. اب
بلند و پاکیزہ خیالی کو آئیڈیالزم کہہ کے دور ازکار گردانا جاتا ہے، اور اس کی جگہ ادب، شعر اور دیگر فنون لطیفہ پر جنسیت نے قبضہ جما لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مصوری، نقاشی، شاعری، سنیما، تھیٹر، افسانہ، ناول، غرض ہر فن جنسیت کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور اس جنسیت کا محور عورت ہے، وہ عورت جسے سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے مفادات کے تحت ایک قالب خاص میں ڈھال دیا ہے۔ گویا سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اس کی جنسیت کا استحصال کر کے اسے معاشرے کی تفریق اور ہوس رانی کا ذریعہ بنا دیا جائے، تاکہ لوگ اصل مسائل پر توجہ نہ دے سکیں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی تحریک سر نہ اٹھا سکے۔ اور اس معاشرے میں عورت سے جو دوسرا کام لیا جاتا ہے وہ یہ کہ سرمایہ دار اپنی مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ کھپت کرنے کے لیے عورت کو اپنی مصنوعات کے اشتہار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ سرمایہ داروں کا مفاد اسی میں ہے کہ ان کی مصنوعات کی مانگ زیادہ سے زیادہ بڑھے اور وہ زیادہ سے زیادہ منافع پر اپنی اشیاء کو فروخت کر کے اپنے سرمایے میں اضافہ کر سکیں۔ ان کی نظر میں عورت کی صرف ایک ہی افادیت ہے، اور وہ یہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی جنسی کشش کے ذریعے اور لوگوں کے جذبات کو براگنجیختہ کر سکتی ہے۔ گویا سرمایہ دارانہ نظام میں عورت صرف ایک جہت رکھتی ہے، وہ یک بادی مخلوق ہے۔ سرمایہ دار عورت کی اس خصوصیت کو جو اس کی جنس سے عبارت ہے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ عورت کو اشتہاری جنس بنا کر معاشرے میں نئے اخلاقی اقدار اور نئی حسیات کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ معاشرے میں اپنی اشیاء کی مانگ بڑھانے کے لیے مصنوعی زندگی اور معیاری زندگی کا راگ الاپتا ہے۔ وہ عورت کو معاشرے میں ایک مصنوعی اور جنس زدہ فضا پیدا کرنے کے مقصد میں استعمال کرتا ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس طرح وہ معاشرے کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر، یعنی لوگ اس ظلم اور استحصال کو محسوس نہیں کر سکتے جو سرمایہ داری کے ہاتھوں ان کی تقدیر بنا ہوا ہے۔ اب اس کی جگہ جنسیت نے لے لی ہے۔ عورت پہلے محبوبہ تھی، اب ہوس کا کھلونا ہے۔ وہ پہلے حصار محبت میں اسیر تھی، اب خود اپنی بے محابہ آزادی میں گرفتار ہے۔ سابقہ تاریخ اور تمدن اور مذاہب میں اگرچہ عورت کو آج کی طرح سماجی اور اقتصادی آزادی حاصل نہیں تھی، مگر الہام، احساس اور خصوصیات روحانی کے نقطۂ نظر کے اعتبار سے اسے ایک نہایت بلند اور محترم مقام حاصل تھا، اور اسے پاکیزہ احساسات اور عشق و محبت کا چشمہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں اسے محض سرمایہ داری کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے معاشرے کی حیت اور کیفیت کو بدلنے اور سرمایہ داری کے اقتصادی اور سماجی ہدف کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب عورت کا اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کا سرچشمہ نہیں رہی، بلکہ اس کے برعکس اب عورت ایسی تمام اقدار کو نیست و نابود کر کے وسیلہ بن گئی ہے۔ اب وہ ایک روایتی اخلاقی یا مذہبی معاشرے کو مصرف معاشرہ میں بدلنے کا کام انجام دیتی ہے۔ فنون لطیفہ پہلے فکر بشر میں تجلی الہی کا پرتو سمجھے جاتے تھے، اب عورت کی جنسیت کا استحصال کر کے سرمایہ داری نے فنون کو جنسیت زدہ کر دیا ہے، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے فکر و احساس کو مفلوج اور دگرگوں کیا جا سکے۔ سامعین، اگلا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ ہے مشرق کا معاشرہ اور عورت۔ اس سیلاب کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ جنسیت کی طوفان نے ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارے معاشروں میں یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے بہت زیادہ سازگار حالات مہیا تھے۔ مغرب میں خصوصاً سوڈان، ناروے، یہاں تک کہ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک میں لڑکوں کے جنسی جذبات دیر میں بیدار ہوتے ہیں۔ 17-18 سال کی عمر کے لڑکوں میں جنس مخالف
کی طرف کوئی کشش یا میلان نظر نہیں آتا، جبکہ اسی سن و سال کی لڑکیوں میں جنسی جذبات اور جن سے مخالف کی طلب کا جذبہ پورے عروج پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں لڑکے لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ لڑکیاں لڑکوں کو گھیرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشرے میں لڑکیوں کے اندر ایک منفی اور غیر صحت مند جنسی رویہ پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ آخر عمر تک پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں لڑکوں کے اندر ایک منفی اور غیر صحت مند جنسی رویہ پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ آخر عمر تک پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ خاندانی زندگی کا ان حالات سے متاثر ہونا بالکل فطری اور ناگزیر ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر شمالی یورپ کے ماہرین عمرانیات و نفسیات نے بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کے ذریعے لڑکوں میں جنسی جذبے کو بیدار کیا جا سکے۔ ان طریقوں میں مصنوعی تحریکات بھی شامل ہیں اور وہ فطری میلانات بھی ہیں جنہیں عورت کے وسیلے سے بیدار کیا جاتا ہے۔ لیکن مشرق میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشرق میں نوجوان لڑکے بلوغت کے سن تک پہنچنے سے قبل ہی جنسی طور پر بیدار ہو جاتے ہیں، اور یہی بات یعنی جنسی بلوغت کی زود رسی وہ مسئلہ ہے جس سے مشرق کے معاشروں کا مطالعہ کرنے والے ماہرین سماجیات اور ماہرین نفسیات کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی حقیقی مسئلے پر غور نہیں کرتا۔ اس کے برعکس لوگ ضمنی اور غیر ضروری مسائل کو اہمیت دیتے ہیں۔ مشرق میں صورت یہ ہے کہ لوگ نوجوان نسل کے حقیقی مسائل کو پس پشت ڈال کر طرز آرائش و لباس، عادات و اطوار، سلیقہ و آداب جیسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بحثیں دو گروہوں کے درمیان ہیں، جن میں سے ایک اپنے آپ کو روایت پسند اور دوسرا جدت پسند کہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں مکاتب فکر میں سے کوئی مکتب فکر دوسرے پر غالب آئے، مگر اس سے اصل مسائل کے حل میں کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان میں ایک مکتب فکر خود کو متمدن کہتا ہے، دوسرا مستدین، لیکن حقیقت میں دونوں کا دعویٰ غلط ہے۔ ان میں سے کسی کا نہ تمدن سے کوئی ربط ہے اور نہ تدین سے۔ ایک مکتب فکر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے نزدیک عورت کا مثالی نمونہ جناب فاطمہ اور جناب زینب ہیں، اور دوسرے گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مغربی عورت کو آئیڈیل عورت سمجھتا ہے، لیکن دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یا تو دونوں دانستہ غلط بیانی کرتے ہیں یا پھر اپنے اپنے مثالیوں سے ناواقف ہیں۔ یورپ والوں کی خواہش ہے کہ مشرقی معاشروں کے مزاج کو بدل دیں، ہماری دولت کو لوٹ لیں، ہمارے فکر و احساس پر مسلط ہو جائیں، ہماری روٹی ہم سے چھین لیں، ہمارے شعور، ہماری شناخت، ہمارے ارادے، ہماری اصل اور اساس اور ہماری اقدار کو غارت کر دیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ان کے لیے ہمارے منہ سے لقمہ چھیننا اور ہماری دولت کو اپنی تجوریوں میں بھرنا ممکن نہ ہو سکے گا۔ اس معاشرتی تبدیلی کے عمل کی پہلی ضرورت تخلیہ ہے۔ تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و شعور کو بالکل خالی کر لیں، اپنی انسانیت کو فراموش کر دیں، اپنی قدروں کو بھلا دیں، اپنی تمام روایات کو جو خود ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے قابل بناتی ہیں یکسر نظر انداز کر دیں۔ ہم اپنے وجود کو خود شکستہ کر دیں، اپنے فکر و شعور کو بالکل خالی کر لیں، گویا ہماری مثال ایک ایسی خالی ٹوکری کسی ہے جس میں جب چاہو کوڑا کرکٹ بھر لو اور جب چاہو پھر سے خالی کر دو۔ مشرق کی فکر اور مشرق کی روح کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جب لوگ داخلی طور پر خود کو خالی کر لیتے ہیں، ایمان و اقدار سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، جب وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی ایسی شے باقی نہیں رہتی جس پر وہ تکیہ کر سکیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں رہتی جسے وہ اپنا ہیرو سمجھ سکیں، وہ اپنے ماضی کو ننگ و عار کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال سے مذہب خرافات بن جاتا ہے
وہ مذہب کو قدامت پرستی اور رجت پسندی کے مترادف خیال کرتے ہیں اور مذہبی زندگی کو قابل نفرت گردانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ وہ خود اپنے وجود کو، اپنی اصل اور نسل کو اور اپنی زندگی کے مقصد اور معنویت کو یا تو بالکل نہیں سمجھتے یا اگر سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اندرونی طور پر ایک ایسے خلا کا شکار ہو جاتے ہیں جسے استعمار جس طرح چاہے پر کر سکتا ہے۔ ان کی مثال خالی مشق کی سی ہوتی ہے۔ وہ شدت تشنگی کا شکار ہو کر اپنے اندرونی خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انہیں مغربی استعمار کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے۔ صورت یہ ہے کہ مشرق کو تباہ کرنے کے لیے ہر ایک کو خود سے بیگانہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان، بدھ، ہندو، ایرانی، ترک، عرب، سیاہ، سفید، غرض ہر ایک کے لیے ایک سی وضع تشکیل دی جا رہی ہے۔ ہر ایک کو یکساں سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے شخص کو ایک ہی شکل میں ڈھال کر یک بادی شخص بنایا جا رہا ہے، یعنی ایسا فرد جو مغرب کے فکری اور اقتصادی مفاد کی خدمت کر سکے اور اپنے بارے میں کچھ نہ سوچے اور نہ اپنے مسائل پر غور کر سکے۔ عصبیت، انسانی اقدار، روایات اور مذہب وہ مانعات ہیں جو مغرب کی یلغار کو روکتی ہیں اور اس یلغار کے مقابلے میں مشرق کی حفاظت کرتی ہیں۔ عصبیت ایک مستحکم فصیل کی طرح ہے جو اسلام اور آزادی کی حفاظت کرتی ہے اور مغرب کے اثر و نفوذ کی راہ میں ایک سنگ گراں کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمان اپنے دین پر فخر کرتا ہے، اپنی زندگی کی معنویت اور اپنے اقدار کو برتر سمجھتا ہے۔ اسلام کی تاریخ، اس کا تمدن، اس کی شخصیات اور اس کے ایمان اور مذہب کے اصول انسان کو آزادی، عظمت اور سربلندی کا احساس عطا کرتے ہیں۔ اپنی عصبیت کے حوالے سے مسلمان جب مغرب پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اسے نودلیتیہ اور تمدنی اعتبار سے اس کی عمر بہت کم پاتا ہے۔ وہ مغرب پر تنقید کرتا ہے، اسے اپنے مقابلے میں حقیر گردانتا ہے۔ مغرب اس عظیم حفاظتی فصیل عصبیت پر بڑی عیاری سے حملہ کرتا ہے اور وہ اس فصیل میں رخنہ پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے ان کو فکری خلا سے دوچار کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ جو دوسرے مغربی حملوں کی یلغار کا پامردی اور توانائی سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نیست و نابود ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ وہ لوگ لے لیتے ہیں جو اندرونی خلا کا شکار ہیں، جن میں مغرب سے مقاومت کی تاب نہیں۔ یہ کمزور اور حقیر اور بے مایہ لوگ جو مغرب چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو مغرب سے ملتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ اس قالب میں ڈھل جاتے ہیں جس سے انہیں مغرب ڈھالنا چاہتا ہے۔ مشرقی معاشروں کی تبدیلی میں عورت کا کردار۔ سامعین کرام، یہ اگلا ذیلی ٹائٹل ہے جس کا اب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ مشرقی معاشروں کی تبدیلی میں عورت کا کردار۔ تمام مسلمان ملکوں میں عورت کی حیثیت ایک ایسے طاقتور عامل کی ہے جو معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ قدیم روایات، آداب و اخلاق، اجتماعی روابط، معنوی اقدار، غرض ہر شے کو بدلنے پر قادر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کا پیمانہ بدل کر مغربی مال کے لیے زیادہ سے زیادہ کھپت کے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ یہاں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر عورت معاشرے کو بدلنے پر قادر ہے تو وہ اس کی اقدار، روح اور معنویت کے تحفظ کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ عورت ایک حساس روح رکھتی ہے، خصوصاً مشرقی عورت کی حساسیت بہت شدید ہے۔ اس لیے وہ نئی تہذیب، تمدن کی چمک دمک
اور اس کے ظاہری حسن سے بہت جلدی اور بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، بالخصوص جب اسے مغربی تمدن کے جلووں کے مقابلے میں دوسری طرف صرف تاریکی اور بدصورتی نظر آئے۔ جب افریقی ممالک میں مغربی استعمار کا دور شروع ہوا تو یورپ کے عیار لوگ افریقی قبائل میں گھوم پھر کر رنگین شیشہ اور نقلی ہیرے، جو اصلی ہیروں اور قدرتی جواہر کے مقابلے میں بہت زیادہ شوخ رنگ اور زرق برق اور چمکدار نظر آتے ہیں، فروخت کرنے لگے۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ سادہ طبیعت بدوی عموماً ظاہر کی چمک دمک سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کسی شے کی اصل قدر و قیمت کے مقابلے میں اس کے ظاہری رنگ و روپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے طبقات بھی اس ظاہری اور مصنوعی چمک دمک کے سحر سے گرفتار ہیں، جیسے عرب شیوخ، افریقی قبائل کے سردار، فلم سٹار وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روسائے قبائل، بڑے امراء اور صاحب جاگیر لوگ اس سحر میں گرفتار ہو گئے اور اجتماعی تقریبات اور شادی بیاہ کے مواقع پر ان رنگین شیشوں اور نقلی ہیروں کے زیورات کی نمائش ثروت مندی اور برتری کا احسان سمجھی جانے لگی۔ مغرب کے عیار تاجران بے قیمت شیشوں کے عوض منہ مانگے دام وصول کیا کرتے تھے، جیسے بھیڑ بکریوں کا غلہ یا کوئی زرخیز قطع زمین یا کوئی ایسا علاقہ جہاں سے اصلی ہیروں کی کان کنی کی جا سکے یا جہاں قہوہ کاشت ہو سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افریقہ کی حالت کو بدلنے میں وہاں کے بدوی قبائل کی سادہ لوح عورتوں نے جدت پسندی کے جال میں پھنس کر کس قدر زبردست کردار ادا کیا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مشرقی معاشرے میں عورت کی حالت کس قدر قابل رحم ہے۔ اور مذہب اور روایت کے نام پر اس کے لیے جو رسوم اور شعائر وضع کیے گئے ہیں وہ مذہب کے حقیقی روح سے کس قدر مختلف ہیں۔ عورت کو حصول علم، خواندگی اور بہت سے دوسرے انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، اجتماعی زندگی میں اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، اسے ترقی اور کمال کی طرف لے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، وہ اپنی عقل و فکر، احساس و روح کی تربیت اور نشو و نما کے مواقع سے محروم ہے۔ حد یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اور بحیثیت عورت اس کے جو حقوق و فرائض معین کیے ہیں، ہم نے خود اسلام کے نام پر ان کی نفی کر دی ہے اور تمام حقوق عورتوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی حیثیت محض کپڑے دھونے کی مشین کی سی ہے، اس کو تمام قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ ہم نے عورت کو اس کے نام سے محروم کر دیا ہے، ہمیں عورت کا نام زبان پر لاتے ہوئے عار محسوس ہوتا ہے اور ہم عورت کو اس طرح موسوم کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی ماں ہے۔ ستمگر اور ستم پذیر ہمارا اگلا ذیلی ٹاپک ہے، جس میں مصنف کہتے ہیں، حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کی ذمہ داری دو فریقوں پر عائد ہوتی ہے، ایک وہ کہ جو ظالم ہے اور دوسرا وہ جو ظلم کو قبول کر رہا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی احتجاج یا مزاحمت نہیں کرتا۔ ان دو فریقوں کے تعاون اور اشتراک کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے، ورنہ ظلم کا وجود ممکن نہیں ہے۔ ظالم ہوا میں ظلم کے پاؤں نہیں جما سکتا، یہ دو طرفہ عمل ہے، ایک شخص ظلم کرتا ہے اور دوسرا اس ظلم کو قبول کرتا ہے۔ ظلم کے لیے یہ دونوں شخص ذمہ دار ہیں، دونوں مسئول ہیں۔ ظلم کی ذمہ داری اس طرح ظالم پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی معاشرہ شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اس شکست کے ذمہ دار اس معاشرے پر بھی ہوتی ہے۔ کوئی فاتح کسی معاشرے پر فتح نہیں پا سکتا جب تک کہ خود اس معاشرے میں ایسے حالات نہ ہوں جو فاتح کی فتح کے لیے راہ ہموار کر سکیں۔
مثلاً 7ویں صدی ہجری میں ہمیں چنگیز خان کے ہاتھوں ذلت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری شکست محض چنگیز خان کی مہم جوئی کا نتیجہ تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ایسے حالات پیدا کر رہے تھے کہ ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں ہم نے خود کو اس قدر بوسیدہ اور خستہ کر لیا تھا کہ ہم اندرونی طور پر اس قدر کمزور پڑ چکے تھے کہ چنگیز کی فقط ایک ضرب سے ہم ریت کی دیوار کی طرح گر پڑے۔ ہم ایک ایسے درخت کی طرح تھے جسے دیمک نے اندر سے چاٹ لیا ہو۔ جب کسی درخت کو دیمک کھوکھلا کر دیتی ہے تو اس کی جڑیں زمین میں قائم نہیں رہ سکتی، وہ درخت زندگی اور توانائی سے محروم ہوتا ہے، کھوکھلا اور کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ہوا کے معمولی سے جھونکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ طوفانی ہوا نہیں ہے جو درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے، بلکہ یہ خود درخت کی کمزوری، اس کا کھوکھلا پن ہے جو اس کے زمین بوس ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ تند و تیز ہوائیں جنگل میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں؟ پھر کیا سبب ہے کہ سب درخت نہیں گرتے، بلکہ وقتاً فوقتاً 1 یا 2 درخت گر جاتے ہیں؟ اگر آج کی عورت دیوانہ وار رنگ بدل رہی ہے، تیزی سے مغرب زدگی کا شکار ہو رہی ہے، اگر وہ خود کو مغرب کی گھٹیا عورتوں کے ہم رنگ میں رنگی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی مسائل سے غفلت برت رہے ہیں۔ ہم یورپ کے استعماری اور اقتصادی نظام اور اس کے اثرات کی طرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم خود مغرب کے استعماری نظام کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم عورت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہماری قید و بند سے فرار کرے، اور پھر مغرب اس مفرور قیدی کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کو حقیر، کمزور، شکستہ پا، شوہر کی کنیز، بچوں کی ماں، عہد غلامی کی اصطلاح ہے جب عورتوں کو ام الولد کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ بے ادبی جیسے القاب سے نوازا۔ ہم نے اس کی خلقت کو انسانی خلقت سے جدا کر دیا۔ ہم اس طرح کی بحثیں کرنے لگے کہ عورتوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا جائز ہے یا نہیں۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ اگر عورت لکھنا سیکھ جائے تو ممکن ہے کہ وہ نامحرموں سے خط و کتابت کرنے لگے۔ ہم عورت کی عفت اور تقویٰ کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسے 4 دیواری میں مقید کر کے۔ ہم عورت کو انسان نہیں سمجھتے کہ جس کے فکر و شعور کی تربیت کی جا سکے، جو خود برے اور بھلے میں تمیز و انتخاب کر سکے، بلکہ ہم اسے ایک حیوان سمجھتے ہیں، ایک ایسی وحشی اور غیر عقلی مخلوق سمجھتے ہیں جو فکر و شعور کے جوہر سے عاری ہے اور جس کی تہذیب و تربیت ممکن نہیں ہے۔ ہمارا انداز روایات اور جناب فاطمہ کی پیروی کا نام پر کیا جا رہا ہے۔ عورت کی پردہ نشینی کو اس کی عفت کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ اسے گھر کی 4 دیواری میں پردہ نشین بنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور اسے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کا اصل کام بچوں کی پرورش اور تربیت ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت جو خود ناقص اور نااہل ہو، جس میں صلاحیت اور استعداد کی کمی ہو، جس کا ذہن تربیت یافتہ نہیں ہے، جو نوشت و خواند، تعلیم، کتاب، تربیت، تفکر، تمدن، ثقافت اور معاشرتی ضروریات سے بے بہرہ ہے، کس طرح آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کے فریضے کو انجام دے سکتی ہے؟ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی پردہ نشین عورتیں آئندہ نسل کی پرورش کنندہ ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی پرورش کا مقصد صرف ان کا جسمانی تغذیہ ہے، اس لیے کہ وہ عورت جو خود ناقص اور غیر تربیت یافتہ ہو، جو خود علم و تمدن و ثقافت سے بیگانہ ہو، بچوں کی فکری اور ذہنی بالیدگی اور ان کی روحانی اور جمالیاتی تربیت میں کیسے حصہ لے سکتی ہے؟ وہ بچوں کی تربیت اور ان کی نزاکتوں سے بالکل واقفیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ ان کی تربیت کے مشکل اور اہم فریضے کو پورا کرنے سے معذور ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ مہیا کرے،
ان کے کپڑے پوتلے بدلتی رہے، وہ بچے کی تربیت کس طرح کرتی ہے؟ بس یہ کہ اسے ڈانٹے ڈپٹے، برا بھلا کہے، ڈرائے دھمکائے، اور اگر بس چل سکے تو اسے زدوکوب کرے، اور اگر بچے پر بس نہ چلے تو خود اپنا سینہ پیٹے۔ ان سب کا اثر بھی اگر بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ اسے کسی خیالی اور روایتی بابت سے ڈراتی ہے۔ اس کے بعد جن، ملک الموت اور دیگر نادیدہ قوتوں سے ڈرانے کی باری آتی ہے۔ پھر بھی اگر یہ بچہ قابو نہیں آتا تو اسے جن، بھوت، دیو وغیرہ سے ڈرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بچے کو برا بھلا کہنے، کوسنے اور اس طرح کی دیگر لغویات اور خرافات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس نظام تعلیم و تربیت میں بچوں کی تربیت کا واحد مقصد گریہ اور بکا سمجھا گیا ہے۔ ذاکر و خطیب اپنے تقریر کے ابتدا میں بزم میں خود جو علمی گفتگو کرتا ہے اس کے مخاطب صرف مرد ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورت اتنا شعور و علم نہیں رکھتی کہ وہ علمی مطلب کو سمجھ سکے یا ان باتوں کا ادراک کر سکے جو عوامی سطح سے بالا تر ہیں۔ ان مجالس میں اگر عورتوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: اے ضعیفہ، خاموش ہو جاؤ، ٹھیک سے بیٹھو، اپنے بچوں کو چپ کراؤ۔ گویا عورتوں کی صرف سرزنش کی جا سکتی ہے۔ تمام گفتگو کا مخاطب صرف مرد ہوتے ہیں۔ البتہ پڑھنے والا جب مصائب کی طرف گزر کرتا ہے تو پھر وہ عورتوں کو مخاطب کرتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے ذریعے عورتوں کو گریہ و بکا پر زیادہ سے زیادہ آمادہ کیا جا سکے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے نالہ و شیون، اپنے شور و بکا اور شور ماتم سے مجلس کی رونقیں بڑھا سکیں اور ذاکر زیادہ کامیاب ہو سکے۔ سامعین کرام، ہم اس وقت کی 10ویں نشست کا یہاں پر آ کر اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 131 کے دروست میں پہنچے ہیں۔ اگلی نشست ہماری اسی صفحے کے اگلے پیراگراف سے شروع ہوگی اور ہم ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کا پیغام کتابی صورت میں جو فاطمہ فاطمہ ہے اس کا پیغام آپ تک آگے لے کر چلیں گے آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔